جاوید چودھری کی تحریر سنیے، انگلی کی تلاش میں۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا، وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک پہنچ گئی اور وہ دھکے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی راستے پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی، وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور، سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرمداد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند لجاجت سے بولا، جناب، میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا سی مزید نوازش کر دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی۔ ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے قہقہہ لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ وہ اس کے بعد آگے چل پڑے، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب، مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان خود ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے، یہ لامتناہی ہوتی ہیں۔ تاہم انسان نے اپنی ضرورتوں کا تخمینہ ضرور لگا لیا ہے، اور یہ تخمینہ ہے $65,000 سے لے کر $95,000 سالانہ تک۔ یعنی اگر آپ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، آپ کا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے اور آپ کی آمدنی سالانہ $65,000 سے لے کر $95,000 ہے، تو آپ 5 اسٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی پھر کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ گھر، گاڑی، خوراک، علاج، بچوں کی تعلیم اور سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں کی سہولت انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اس کے بعد دنیا کی کسی بھی نعمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے $95,000 سالانہ کے بعد دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ صرف فگر اور اکاؤنٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم اگر $95,000 کو ماہانہ میں تبدیل کر دیں تو یہ تقریباً $8,000 بنتے ہیں، اور یہ رقم تقریباً 25 لاکھ روپے بنے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، اس رقم کے ساتھ پاکستان میں بھی 5 اسٹار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
یہ پیک ہے، لیکن سوال یہ ہے لوگ اس ہدف کے بعد بھی انتہائی خوفناک، مایوس اور بیمار زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہماری مائنڈ چینجر کمیونٹی نے اس پر بہت ریسرچ کی اور ہمیں اس ریسرچ کے بعد معلوم ہوا ہم میں سے زیادہ تر لوگ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد انگلی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھے سنے بغیر دوڑ پڑتے ہیں اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اگر آپ $8,000 کا مستقل انتظام کر لیں، آپ کوئی ایسی پراپرٹی بنا لیں جس کا کرایہ $8,000 ہو، یا آپ کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیں جو آپ کو گھر بیٹھے ہر مہینے $8,000 دے دے، یا آپ اپنی رقم اسٹاک ایکسچینج یا بینک میں رکھ کر ہر مہینے $8,000 کمانے لگیں، تو آپ فوراً ریٹائرمنٹ لے لیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آپ روزانہ 2.5 گھنٹے ایکسرسائز کریں، 2-3 کتابیں پڑھیں یا اہل علم کی محفل میں بیٹھیں، میوزک سنیں، فلمیں دیکھیں، اور اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے تو آپ تلاوت سنیں، آج کے مذہبی ایشوز پر ریسرچ کریں، کتابیں لکھیں، سیمینارز میں جائیں، شہر شہر ملک پھریں، نئے نئے فوڈز ٹرائی کریں، یوگا اور سوئمنگ سیکھیں، اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلیں، سورج کو نکلتے اور غروب ہوتے دیکھیں، غریب لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں اور کالج اور یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لے لیں، اپنے آپ کو روزگار کی چکی سے نکال لیں۔ یہ بات سن کر زیادہ تر لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے پاس چند دن قبل ایک صاحب تشریف لائے، یہ بھی گزارا نہیں ہوتا جیسی صورتحال سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ یہ بولے 2 لاکھ روپے۔ میں نے ان سے کہا یہ رقم سالانہ کتنی بنتی ہے؟ بولے 24 لاکھ روپے۔ میں نے کہا آپ اسے 20 سے ضرب دے دیں تو یہ کتنی بنے گی؟ بولے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ میں نے کہا گویا اگر آپ کے پاس 4 کروڑ 80 لاکھ روپے ہوں تو آپ 20 سال تک گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت 50 سال ہے اور 20 سال بعد آپ 70 سال کے ہوں گے اور یہ رقم آپ کے بڑھاپے تک کافی ہوگی۔ وہ بولے جناب یہ 20 سال بعد ڈیویلویشن کی وجہ سے آدھی رہ جائے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا تو آپ اسے ڈبل کر لیں، اگر آپ کے پاس اس کی دوگنی رقم ہوگی تو یہ ڈیویلویشن کے باوجود 20 سال کے لیے کافی ہوں گے۔ آپ اب دیکھیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اثاثہ ہے جسے بیچ کر آپ اتنی رقم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ فوراً بولے ہاں میری آبائی زمین اتنے میں بک جائے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ انگلی کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ زمین بیچیں، پیسے بینک میں رکھیں، آدھے فکس کرا دیں اور باقی آدھے مزے سے کھائیں۔ یہ ختم ہو جائیں گے تو فکس ڈپازٹ کی رقم دوگنی ہو کر آ جائے گی۔ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ یہ بولے ہاں آپ کی بات درست ہے لیکن وہ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مجھے معلوم تھا اس لیکن کے ساتھ انگلی کی خواہش چپکی ہوئی ہے اور یہ بھی خود کو انگلی سے الگ نہیں کر سکیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کیا ساری دنیا ہماری طرح انگلی کے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ جی نہیں، میں 20 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 10-15 سال پہلے اپنی ضرورت کے مطابق رقم جمع کی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی تنکا بھی دورہ نہیں کیا۔ یہ روز صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اور مرضی سے سوتے ہیں، 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، 70 سال کی عمر میں بھی 40 سال کے دکھائی دیتے ہیں اور گھوم پھر کر مزے سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ انگلی کے پیچھے دوڑنے والے لوگ 40 سال کی عمر میں 70 سال کے لگتے ہیں اور 10 قسم کی دوائیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی۔ ہم انسانوں کو پورا سال گزارنے کے لیے 23 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اوسطاً 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں اور ہم ان غیر ضروری چیزوں کے لیے عمر بھر انگلی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں
اور یہ وہ حماقت ہے جو ہمیں زندہ ہونے کے باوجود زندہ نہیں رہنے دیتی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، آپ جو بھی ہیں اور آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ چند لمحوں کے لیے رکیں، اپنے آج کے اخراجات کو 12 سے ضرب دیں، پھر اس کو 20 سے ضرب دیں اور آخر میں اسے 2 سے ضرب دے کر اتنی رقم کا بندوبست کر لیں، اور اس کے بعد پیسے کے لیے کام بند کر دیں۔ آپ صرف وہ کام کریں جس سے آپ یا دوسروں کو خوشی ملتی ہے۔ آپ یقین کریں آپ کے لیے یہ دنیا جنت بن جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ باقی زندگی بھی انگلی کی تلاش میں ضائع کر بیٹھیں گے، اور آخر میں آپ کے ہاتھ میں خواہشوں کی ٹوکری کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی کا سفر ضائع ہو جائے گا۔